ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانفال یہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، اس لیے اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ غزوہ بدر، اس کے واقعات، نتائج، فوائد، ثمرات، اس سے متعلق احکامات، وہ اس سورت کا موضوع ہے، سورہ الانفال کا۔ اس کی پہلی آیت میں الانفال کا لفظ آ رہا ہے، اسی نسبت سے اس کا نام بھی سورۃ الانفال ہے۔ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں، پہلی آیت میں مال غنیمت کا تذکرہ ہے، اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ الانفال ہے۔ تفصیل تو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، صرف مختصراً میں اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر دیتا ہوں۔ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کو ایک ریاست کی شکل دی اور مسلمان مستحکم ہونا شروع ہوئے، تو ان قریش کو ڈر تھا کہ ہماری خیر نہیں، اگر یہ مستحکم ہو گئے تو یقیناً پچھلے 12-13 سال ہم نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے یہ اس کا بدلہ لیں گے ہم سے، لہذا ان کو مستحکم نہ ہونے دو۔ اس مقصد کے لیے وہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے، مسلمانوں کے خلاف تیاریاں بھی کرتے رہے، چھیڑ چھاڑ بھی کرتے رہے۔ تیاریوں کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے، قریش کے دنیا کے مختلف ممالک میں تجارتی قافلے جاتے تھے، تو ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں گیا ہوا تھا، اور اس کے بارے میں طے یہ ہوا تھا کہ جن جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے اس میں، ان کی واپس کرنے کے بعد جو منافع ہوگا، اس منافع کو ہم مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے استعمال کریں گے۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تجارتی قافلے کو لیڈ کرتے ہوئے وہ آ رہے تھے۔ یہ قافلہ مکہ پہنچتا، اس کا جو منافع ہے، وہ جو پروفٹ تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف ایک جنگی بجٹ کے طور پر استعمال ہوتا۔ اس سے پہلے یہ لوگ بے شمار ایسی حرکتیں کر چکے تھے کہ جس میں مسلمانوں کو بار بار تنگ کر رہے تھے۔ آخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر اب میدان میں نکلنا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اس کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ یہ تجارتی قافلہ ابو سفیان لیڈ کر رہے تھے، انہیں خدشہ سا لگا، انہوں نے دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ فوراً ایک بندہ مکہ روانہ کیا کہ ہم خطرے میں ہیں، ہماری حفاظت کرو، اور دوسرا کام یہ کیا کہ راستہ بدل لیا۔ مسلمان متوقع تھے کہ یہاں سے گزرے گا، یہاں ہم ان کو روکیں گے، لیکن ابو سفیان نے راستہ بدل لیا، اور راستہ بدل کر وہ مکہ کی طرف چل پڑے۔ ادھر سے ہزار افراد کا لشکر ابو جہل لے کر آ گیا۔ یہ قافلہ نکل گیا، 1000 کا لشکر اور 313 مسلمانوں کا لشکر، یہ آمنے سامنے آ گیا۔ یہ پھر لڑائی ہوئی ہے، یہ غزوہ بدر ہے۔ ظاہری اعتبار سے مقابلہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ جو 1000 کا لشکر مکہ سے آیا وہ پوری تیاریوں کے ساتھ آیا، اور جو مسلمانوں کا 313 کا لشکر تھا وہ تو صرف یہ سوچ کر کے تجارتی قافلہ ہے، چند افراد ہوں گے، ان کو قابو کر لیا جائے گا، بغیر تیاری کے گئے۔ اس لیے سیرت نگار حضرات نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے پاس چند تلواریں تھیں، 313 کے پاس چند تلواریں، بعض نے اس کی تعداد 6 لکھی ہے، 6 تلواریں۔ اب 6 تلواروں کے ساتھ آپ جنگ تو نہیں لڑ سکتے نا، لیکن اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی حکمت اور مدد وہ سب اس کے پیچھے چل رہی تھی، وہ پھر ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ تو پس منظر یہ تھا
مسلمان گئے کسی اور ارادے سے تھے، آگے صورتحال کچھ اور پیش آ گئی. اسی لیے جب وہ صورتحال کچھ اور پیش آئی نا تو کچھ دیر کے لیے کچھ مسلمان ان کا ارادہ یہ ہوا کہ اب نہیں لڑنا چاہیے، ہم تو کسی اور ارادے سے آئے تھے، یہاں صورتحال بدل گئی، ہم تو کچھ 40-50 افراد کو قابو کرنے آئے تھے اور وہ بھی غیر مسلح، لیکن یہاں 1000 مسلح لشکر آ گیا. تو کچھ مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں اب نہیں لڑنا چاہیے، اب لڑنا نقصان دہ. تو پھر کیا کیا حالات اور واقعات پیش آئے وہ انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ آتے جائیں گے اور ان کی تفصیل بھی بیان ہوتی جائے گی. یسألونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن بارے میں، الانفال مال غنیمت. یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، الانفال مال غنیمت، للہ اللہ کا ہے، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. الانفال مال غنیمت للہ اللہ کا ہے، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. فاتقوا، تم ڈرو، اللہ اللہ سے. فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو. واصلحوا، اور صلح صفائی رکھو، تعلقات درست رکھو، ذات بینکم، آپس میں. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں تم تعلقات درست رکھو، صلح صفائی رکھو. وَأَطِيعُوا، اور فرما برداری کرو، اطاعت کرو، حکم مانو، اللہ اللہ کا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو. ان، اگر، کنتم، ہو تم، مؤمنین، ایمان والے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. یہ پہلی آیت ہے، اس میں مال غنیمت کا کچھ تذکرہ ہوا اور کچھ صحابہ کرام نے اس کے بارے میں دریافت کیا، کچھ غلط فہمی پیدا ہوئی. اصل میں یہ تھا، اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے پہلے جب جہاد ہوتا تھا تو جو دشمن سے مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کا استعمال جائز نہیں تھا. اس مال غنیمت کو کسی کھلی جگہ پہ رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی جلا کے راکھ کر دیتی تھی تو اس کا مطلب ہوتا تھا جہاد قبول. اور اگر آسمان سے آگ نہ آتی اور جلا کے راکھ نہ کرتی تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ جہاد قبول نہیں ہوا. لیکن اس کا استعمال انسانوں کے لیے جائز نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو شریعتیں تھیں وہ ان میں یہ حکم تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت آئی تو مال غنیمت حلال کر دیا گیا. احلت لی الغنائم، حضور نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت حلال کر دیا. حلال تو ہو گیا لیکن اس کس کا ہے، وہ اس کی تقسیم کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے. اب لڑائی ختم ہوئی، لڑائی جب ختم ہوئی تو مسلمان مختلف حصوں میں بٹے. کچھ مسلمان گئے کفار کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے کہ ان کو بھگائیں، یہ کہیں واپس نہ آ جائیں. کچھ مسلمان جو کفار کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں وہ جمع کرنے لگے. کچھ مسلمان زخمیوں کو پکڑ پکڑ کر، قیدیوں کو پکڑ پکڑ کر لانے لگے. کچھ مسلمان اپنے زخمی ساتھیوں کو سنبھالنے لگے. کچھ مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تاکہ کہیں کوئی چھپا ہوا دشمن حملہ آور نہ ہو جائے. اب یہ سارے کام نمٹ گئے. جو دشمن کے تعاقب میں گئے تھے واپس آ گئے، جو زخمیوں کو جمع کر رہے تھے، اکٹھے کر رہے تھے، واپس آ گئے. اب مال غنیمت وہاں پر جمع ہوا.
اب سوال یہ تھا کہ یہ کس کا ہے؟ حلال تو ہے لیکن یہ کس کا ہے؟ آیا جس کے ہاتھ جو چیز آ گئی اسی کی، جس نے جمع کیا اسی کا، یا پھر اس کا کوئی اور طریقہ ہے؟ تو وہاں پر یہ تھوڑی سی بحث سی ہوئی. اس کا جواب یہاں دیا گیا. یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. تو قل، آپ فرمائیے، الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مال کی ملکیت اللہ کے لیے، کسی بھی سطح کا مال ہو، کسی بھی درجے کا مال ہو، اس کا اصلاً مالک اللہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جس طریقے سے حضور تقسیم کریں گے اس کو تم نے قبول کرنا ہے. تو ملکیت اللہ کی ہے، تقسیم کا طریقہ کار حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، تو اللہ کے حکم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم کے مطابق اس کو قبول کرو. الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واصلحوا ذات بینکم، آپس میں صلح صفائی رکھو. یہ کیوں ہے؟ آپ کو پتا ہے جب مجاہد میدان جنگ میں لڑ رہا ہوتا ہے، جہاد کر رہا ہوتا ہے، تو فتح کے بعد اس کے لیے سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز پتہ کیا ہوتی ہے؟ دشمن سے چھینی ہوئی چیزیں. دشمن سے چھینا ہوا مال اس مجاہد کے لیے فتح کے بعد سب سے محبوب اور قیمتی چیز ہوتی ہے. آپ جا کے دیکھیں یہ جو ہمارے عجائب گھر اور یہ آرمی میوزیم اور اس طرح کے پوائنٹس ہیں، آپ دیکھیں وہاں پر دشمن سے چھینے ہوئے جو ٹینک تھے یا جہاز تھے وہ بے شک کباڑ بن گئے، لیکن آج بھی بطور فخر کے رکھے ہوئے کہ ہم نے چھینے تھے، یہ فلاں موقع پر یہ جہاز ہم نے گرایا تھا. اس کا صرف کیا ہوگا، اتنا سا ٹکڑا لوہے کا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے کہ یہ وہ جہاز ہے جو ہم نے گرایا تھا، یہ ٹینک ہے جو دشمن سے چھینے تھے. تو اس موقع پر صحابہ کرام میں سے جس کے ہاتھ میں آیا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں رکھوں گا، یہ مجھے ملے. تو اس میں کہیں ایسا نہ ہوتا کہ اس کے دل میں کچھ اور آ گیا، اس کے دل میں کچھ اور آ گیا. اللہ نے فرمایا اللہ سے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح صفائی رکھنی ہے. یہ چند چیزوں کی وجہ سے کہیں دل میں کوئی میل نہ آ جائے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اب ایمان والے کون ہیں؟ کچھ صفات، ان کی کچھ صفات یہاں بیان ہو رہی ہیں. انما المؤمنون، بے شک ایمان والے، الذین، وہ ہوتے ہیں، اذا، جب، ذکر، ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا. اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جب اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی ان کے سامنے آتی ہے تو ان کے دلوں میں اللہ کی ذات کا خوف پیدا ہوتا ہے. وَإِذَا، اور جب، تُلِيَتْ، تلاوت کی جاتی ہیں، عَلَيْهِمْ، ان پر. وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، عَلَيْهِمْ، ان پر، آیاتُهُ، اللہ کی آیات، زادتہم، تو بڑھ جاتا ہے ان کا، ایماناً، ایمان، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. اور علی، پر، ربہم، اپنے رب، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر، یتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ تین صفات تو یہ ہو گئی. اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے سامنے، تو اللہ کی ہیبت کی وجہ سے ان کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے.
اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے الذین، جو یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما، اور مما، اس میں سے جو، مما، اس میں سے جو، رزق، دیا، نا، ہم نے، ہم، انہیں، ومما، اور اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے ان کو دیا، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات ہو گئی۔ نماز قائم کرتے ہیں اور جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور اللہ ہی اس کو دیتے ہیں۔ اسی لیے جتنے بھی مال کے احکامات ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئیں۔ میرے پاس پیسہ ہے جیب میں خود مختار نہیں ہوں کہ جیسے مرضی خرچ کروں، میں نے اس کا حساب دینا ہے، میں نے قیامت کے دن اس کا حساب دینا، 2 چیزوں کا، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کمایا کہاں سے، ذرائع آمدن کیا ہیں، اس کا بھی اللہ نے قیامت کے دن حساب لینا ہے، اور خرچ کہاں کیا اس کا بھی اللہ نے حساب لینا ہے۔ لا تزول قدم عبد، انسان اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا۔ تو ان میں سے 2 سوال یہ بھی ہوں گے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو ہم اس چیز کے بھی پابند ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق کمائیں اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے، پھر ہمیں کمانے پر بھی ثواب ملے گا اور پھر ہمیں خرچ کرنے پر بھی ثواب ملے گا۔ ہاں، پھر ہمیں کمانے پر بھی ثواب ملے گا اور پھر ہمیں خرچ کرنے پر بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ہم اپنی منمانیوں پہ آ جائیں کہ جہاں سے دل کرے گا کماؤں گا، جہاں دل کرے گا خرچ کروں گا، تو پھر جو کمایا ہے کہیں وہ بھی عذاب نہ بن جائے اور جو خرچ کیا ہے کہیں وہ بھی عذاب نہ بن جائے۔ یہ فرق یاد رکھیے گا۔ اگر اس کے مطابق کما رہے ہیں جس طرح اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے تو کمانا بھی نیکی اور عبادت اور ثواب، اور وہاں خرچ کر رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر خرچ کرنا بھی عبادت، نیکی اور ثواب۔ چاہے اس میں آپ پیزا کیوں نہیں کھاتے، چاہے آپ اس میں شوارما کیوں نہیں کھاتے، چاہے آپ اس میں خود اور دوستوں کو ڈنر کیوں نہیں کرواتے، چاہے آپ اس میں کہیں جائز حدود کے اندر آؤٹنگ پہ کیوں نہیں جاتے، چاہے حج پہ جاتے ہیں، چاہے عمرہ پہ جاتے ہیں، پھر لیکن جائز حدود کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آپ کہیں آتے ہیں، جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، فیملی کے ساتھ سب، پھر یہ سب نیکی اور عبادت ہے، پھر اس پر اجر ملے گا، اس پر پھر ثواب ہے، اس پر یہ دیکھیں میاں بیوی پر، بہن بھائیوں پر، ماں باپ پر، فیملی پر خرچ کرنا یہ افضل ترین نیکیوں میں سے، یہ افضل ترین نیکیوں میں سے، جی صرف نیکی نہیں، افضل ترین نیکیوں میں سے۔ خیر اس کی تفصیل پھر چلتی رہے گی کبھی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تو اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ 5 صفات جن میں ہیں اولئک ہم، تو وہی المؤمنون، ایمان والے، حقا، سچے، اولئک ہم المؤمنون حقا، وہی سچے ایمان والے، لہم، ان کے لیے، درجات، بڑے بڑے درجے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے،
ورزق کریم، رزق صلہ، کریم عالی شان، اور عالی شان صلہ ہے ان کے لیے، اور بہت عالی شان صلہ ہے ان کے لیے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اب یہاں سے وہ غزوہ بدر کے واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ کما جیسا کہ اخرجک آپ کو نکالا، ربک آپ کے رب نے، من بیتک آپ کے گھر سے، بالحق ایک تدبیر کے ساتھ، کما اخرجک جیسا کہ آپ کو نکالا، ربک آپ کے رب نے، من بیتک آپ کے گھر سے، بالحق ایک تدبیر کے ساتھ، آپ کو آپ کے گھر سے نکالا۔ گھر سے نکالنے سے مراد کہ مسلمان باہر نکلے، فوج لے کر، جماعت لے کر مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیادت فرماتے ہوئے میدان بدر کی طرف نکلے، تو آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے ایک تدبیر کے ساتھ۔ تدبیر کیا تھی؟ یہ چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے، بس اس کو روکنا ہے اور اس کا معاملہ ختم کرنا ہے، یہ تدبیر تھی۔ حالانکہ اصلاً مقابلہ یہاں ہونا نہیں تھا، مسلمانوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہونا ہے، لیکن اللہ کی تدبیر یہ نہیں تھی۔ وہ ہم 2-3 دن میں پڑھیں گے، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ نے تو ایک اور کام کا فیصلہ کیا ہوا تھا، تو اللہ نے تو وہ پورا کروانا تھا۔ تو آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے ایک تدبیر کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک جماعت، من المؤمنین ایمان والوں کی، لکارہون ناخوش تھی، ایمان والوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ یہ وہی صورتحال کہ ہم تو چھوٹے سے قافلے کا سوچ کر آئے تھے، آگے تو اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے، اب نہیں لڑنا چاہیے۔ ہم 4 پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 جماعتیں کوئی تھوڑی سی ڈامر ڈول ہو رہی تھی، تو وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کی ایک جماعت، لَكَارِهُونَ کچھ ناخوش تھی، يُجَادِلُونَكَ وہ آپ سے بحث کرنے لگے، فِي الْحَقِّ حقیقت بات میں، بعد ما تبینہ ساری صورتحال واضح ہو جانے کے بعد، بعد ما تبینہ ساری صورتحال واضح ہو جانے کے بعد وہ آپ سے بحث کرنے لگے کہ اب لڑنا مناسب نہیں ہے، ہمارے پاس تیاری نہیں، ہماری فوج نہیں، ہمارے پاس اتنی تعداد نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، کأنما گویا کہ، یعنی ان کی حالت ایسی تھی، کأنما گویا کہ، یساقون وہ ہانکے جا رہے ہیں، دھکیلے جا رہے ہیں، الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے اب تو لڑنا، اب تو موت ہے، اب یہ تو موت کو دعوت دینے والی بات ہے، اگر ہم اب لڑتے ہیں تو کأنما یساقون ایسے تھے گویا کہ ان کو ہانکا جا رہا ہو موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج یہاں تک، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں۔